السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں سمر کی ایک ڈریس کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ٹراؤزر کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شرٹ کی کٹنگ اور ڈیزائننگ شیئر کروں گی۔ چلیں جی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ڈریس ہے یہ بہت ہی خوبصورت سا ڈریس ہے اور کلر اس کا بہت میٹھا سا کلر ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس کی شلوار کی کٹنگ کرتے ہیں۔ شلوار میں نے کھڑی شلوار بنانی ہے جو کہ وائس والی شلوار ہوتی ہے، اس طرح کا کچھ اس کی لک کریٹ کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ تھوڑا سا ڈیزائن بھی بنائیں گے پانچے کے اوپر۔ تو چلیے جی ویڈیو کو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، اس کی کٹنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی جو لینتھ ہوگی شلوار کی ریڈی 37 انچز ہوگی اور 2 انچز ہم لوگوں نے اس میں ایکسٹرا ایڈ کرنا ہے جو کہ اوپر سے نیفے کا ہوگا۔ پانچے کے ہم لوگوں نے اس کے اندر سائز نہیں ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس پر ڈیزائن بنانا ہے، تو وہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ چلیے جی یہاں پر میں نے نشان لگا لیے لینتھ میں، اور یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگوں نے اوپر سے اس کی مارکنگ کرنی ہے۔ تو اوپر سے میں نے اس کی جو آسن لینی ہے وہ لینتھ میں 16 انچز لینی ہے نیفے کو ملا کے، اور جو ویڈتھ ہے اس کی وہ بھی 16 انچز ہی ہے۔ تقریباً جو ہے وہ ہم لوگوں نے ویڈتھ اتنی ہی رکھنی ہے کیونکہ گرمی ہوتی ہے اور گرمی میں جتنے کھلے کپڑے ہوں اتنے ہی کمفرٹیبل اور ایزی رہتے ہیں۔ تو ویڈتھ جتنی آسن کی ہے تھی میں نے اتنی ہی رکھ لی ہے، اور لینتھ میں نے نیفے کے ساتھ جو ہے وہ 16 انچز رکھی ہے اور نیفے کے بغیر 14 انچ رکھی ہے۔ آپ کو میں یہاں پہ دکھا رہی ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، لینتھ کے اوپر مارک کر لیا ہوا ہے۔ اب ہم لوگوں نے نیچے سے اپنے پانچے کا سائز لینا ہے جو کہ 8 انچ ہوگا چوڑائی میں۔ تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا بڑھا کے نشان لگایا، جو سلائی کا مارجن چھوڑ کے 9 انچز میں نے یہاں پر نشان لگایا ہے، اور اس طرح سے ہم لوگوں نے مارکنگ کر لینی ہے۔ یہ شلوار پہنی ہی بہت پیاری لگتی ہے، ویسے پلین سوٹ بھی بنائیں اس طرح کا تو وہ بھی بہت اچھا لگے گا۔ میں نے یہاں پر ساری مارکنگ کر لی ہے، اور اب ہم لوگوں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے، اور کٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی سٹیچنگ سکھاؤں گی کس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو سٹیچ کرنا ہے۔ یہاں پر میں اس کی کٹنگ کر لوں گی، اور اس دوران جی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ کمنٹ لازمی کیا کریں، بہت اچھا لگتا ہے آپ کی اپریسیشن کو دیکھ کے، آپ کے کمنٹس کو پڑھ کے بہت اپریسیشن ملتی ہے، اس لیے آپ لوگ کمنٹ لازمی کیا کریں۔ کٹنگ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے، تو سٹیچنگ میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کی آسن کو جوڑنا ہے۔ آسن کو جوڑنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کی ڈیزائننگ سٹارٹ کرنی ہے، اس کے بعد ہم لوگ باقی اس کی سٹیچنگ کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہاں پر میں نے اپنی آسن کو سب سے پہلے جوڑنا ہے، تو آسن کو جوڑنے کے بعد آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اس کا ڈیزائن کس طرح سے بنانا ہے۔ یہ جو اوپر ہم لوگوں نے یہاں پر رکھا ہے نیفے کا نشان، تو نیفے کی ہم لوگوں نے فولڈنگ کر لینی ہے ساتھ ہی الاسٹک ڈال کے، اور پھر ساتھ ہم لوگ اپنا ڈیزائن سٹارٹ کریں گے۔ اچھا اس ڈریس میں سے میں نے کپڑا بچانا ہے جتنا بھی ہو سکے، کیونکہ میں نے اس میں سے ایک اور سوٹ بنانا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ کرنا ہے کہ جو سائڈ سے کپڑا نکلا تھا نا اس شلوار کی کٹنگ کے دوران، تو اسی کے اندر ہم لوگوں نے اپنا ڈیزائن بنانا ہے۔ مطلب ہم لوگوں نے اسی کے ساتھ اپنے پانچوں کی فولڈنگ کرنی ہے اور ڈیزائن بنانا ہے۔ اور جو میں نے ویڈیو بنانی ہے اس کے لیے الگ سے، مطلب جو میں نے ڈیزائن بنانا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، میں نے کس طرح سے اس میں سے کپڑا بچا کے ایک ڈریس بنانا ہے۔ تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے اپنی ڈیزائن کی کٹنگ کرنی ہے، تو یہاں پر میں دیکھ رہی تھی، مجھے یہ ATM کارڈ نظر آیا اور مجھے بہت کچھ میرے ذہن میں پرانی یادیں آ گئی۔ آج سے 1 سال پہلے میں نے یوٹیوب ایز اے شوقیہ طور پر شروع کیا تھا اپنی لائف کو مصروف کرنے کے لیے۔ اس جرنی میں مجھے بہت کچھ ملا، اور اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ کبھی شیئر کروں گی، بتاؤں گی کبھی سٹارٹ کرنے کے بعد میری لائف میں کیا کیا آیا۔ مطلب ایسا کچھ ہوا جو کہ بالکل بھی میرے مائنڈ میں نہیں تھا، میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ خیر یہاں پر ہم لوگ اپنا ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ادھر میں نے مارکنگ کر لی ہوئی ہے، یہ میں نے بکرم لی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس کو ایسے ہی رکھ لیا، اور ڈیزائن کے اکارڈنگ ہم لوگ اس کی کٹنگ کر کے بعد میں اس کو باقی کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں گے۔ تو یہاں پر میں نے اپنا جو کٹ رکھنا ہے وہ میں نے اس کی لینتھ آپ کو دکھا دی ہے ویڈیو کے اندر، مجھے میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ہم نے اس کی وڈتھ رکھنی ہے وہ 1.5 انچز اس کی وڈتھ رکھنی ہے کٹ، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر لائنز لگانی ہے اینکر تھریڈ کی، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے تھوڑا چوڑا اس کو کٹنگ کرنا ہے۔ اس طرح سے ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ کے 1.5 انچز ہی ہے۔ میں ایک بار دوبارہ آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پر مارکنگ کر کے دوبارہ سے یہاں پر لائن لگا کے پھر اس کی کٹنگ کروں گی، کیونکہ جو ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہم لوگ یوٹیوب کے اوپر آ کے سکھاتے ہیں دوسروں کو، وہ بگنرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس حساب سے ساری چیزیں بتانی ہوتی ہیں، ہر چیز کلیئر کرنی ہوتی ہے، اور اگر نہ کریں ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں بھائی، پھر اس طرح کے کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر میں نے آپ کو بالکل اچھی طرح سے بتا دیا ہے۔ کٹنگ کر لیں گے، اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے ایک کپڑے کے اوپر۔ کپڑا وہی جو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو شلوار کی سائڈ سے کپڑا نکلا ہے نا، اس کو میں نے فولڈ کر کے نا
اس کی ایک تو ویسے بن جائے گا اور ایک کے اوپر جوڑ پڑے گا، تو جوڑ ڈال کے میں نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے۔ پیسٹ کرنے کے بعد آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کی پیسٹنگ جو ہے وہ اس طرح ہی کرنی ہے جیسے ہم لوگ گلے کی پیسٹنگ کرتے ہیں، کہ سائڈ سے ہم نے کپڑا چھوڑنا ہے اور اس کو فولڈ کر لینا ہے۔ اس طرح سے میں نے فولڈ کر لیا ہے، اور میں نے ایک پانچے کے اوپر میں نے لگا بھی لیا ہے۔ یہ ڈیزائن کس طرح سے ہم نے لگانا ہے، فرنٹ سائڈ کے اوپر اس ڈیزائن کو رکھ کے اس طرح سلائیاں لگا لینی ہے، اور پھر بعد میں ہم لوگوں نے کٹنگ کر کے اس کو سیدھا کر لینا ہے۔ چلیے آپ کو میں بتاتی بھی ہوں ساتھ کہ کس طرح سے سلائی لگانی ہے۔ میں آپ کو ویسے ایک دفعہ پہلے بتا رہی ہوں کہ ہم نے اس طرح سے سلائیاں لگا کے اس کو سیدھا کر لینا ہے، اور پھر بعد میں اس کو پریس کر لینا ہے۔ تو چلیں جی ہم لوگ جو ہے وہ اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے نا اس کو کینچی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سیدھا کر لیا ہے، اس ڈیزائن کو، اس کی نوک کو صحیح طرح سے باہر کو نکال لیا ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے پریس کر لینا ہے۔ پریس کرنے سے پھر اس میں نیٹنس آئے گی، ادروائز اگر اس طرح ہی آپ کام سٹارٹ کر دیں گے پھر اتنی اچھی صفائی نہیں آئے گی۔ تو آپ کو میں دکھا بھی دیتی ہوں کس طرح سے ہم نے ڈیزائن بنانا ہے۔ یہ دیکھیں پہلے ہم لوگوں نے سینٹر میں نا یا تو اس کو کٹ لگا لیں یا اس طرح فولڈ کر لیں، اور شلوار کو بھی ہم لوگوں نے سینٹر سے فولڈ کر لینا ہے، اور ان دونوں کو اس طرح ان کے یہ جو فولڈنگ والی سائڈ ہے ان دونوں کو اوپر رکھ کے نا اس طرح سے ہم نے یہاں پہ پن لگا دینی ہے، اور پھر یہ سائڈ سے لگانا سٹارٹ کرنا ہے۔ اس طرح ہمارا بالکل سیٹ رہے گا، سینٹر میں ہی آئے گا شلوار کے یہ جو ڈیزائن ہے ہمارا کٹ ہے، اور مطلب ایک سائڈ سے جو ہے وہ برابر لگ جائے گا، دوسری سائڈ سے بھی بالکل ایکولی جو ہے وہ ہمارا کپڑا دبایا جائے گا سلائی کے اندر۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ساری سلائی کمپلیٹ کر لی ہے، اور بالکل ویسے ہی ہم لوگوں نے اس کو کٹنگ کر کے سیدھا کر لینا ہے کپڑے کو، اور جو سینٹر میں ہم لوگوں نے کٹ لاسٹ میں لگانا ہے، اس سے فولڈنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ان دونوں کو میں نے پریس بھی کر لیا ہے، اور ہم نے کیا اس پہ ڈیزائننگ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میرے پاس ایک دھاگا ہے جس کو ہم لوگ اینکر تھریڈ بھی کہتے ہیں، پھر آپ لوگ اس کو ریشمی دھاگا بھی کہہ سکتے ہیں۔ وائٹ کلر کا میں نے دھاگا لیا اور اس کو پھرکی کے اندر میں نے بڑھ لیا ہے نیچے والی ڈبی کے اندر، اور اس کو نیچے والی سائڈ سے ہم لوگوں نے سلائی لگانی ہے، مطلب کہ ہم لوگوں نے اس کو اپنے ٹراؤزر کو الٹا کر لینا ہے، الٹی سائڈ سے ہم لوگوں نے اس کے ساتھ کی نلکی چڑھا لینی ہے، اور نیچے والی سائڈ پہ ہماری وائٹ نلکی ہوگی، اور جو ہمارا سیدھی سائڈ ہوگی اس کے اوپر ہماری سیدھی سائڈ کے اوپر وائٹ کلر کی لائنز لگ جائیں گی دھاگے کی، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی فنیشنگ کے ساتھ اتنی پیاری یہ لائنز لگ رہی ہے نا۔ ایک تو یہ کلر بہت پیارا سا، اور اوپر سے یہ والا وائٹ کا اس کے ساتھ کومبو بہت ہی حسین لگ رہا ہے۔ آج میں نے ڈریس بھی اس کلر کا پہنا ہوا، مجھے اس طرح کے ڈارک کلرز بہت ہی پسند ہے۔ اچھا یہاں پر اپنی آسانی کے لیے آپ نے یہ کٹ کے سینٹر میں اس طرح سے نشان لگا لینا ہے، پھر اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو نوک بنے گی وہ بہت اچھی بنے گی۔ آپ چاہیں تو بس 2 لائن بھی لگا لیں، 2 لائنز بھی یا 3 لائنز بھی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے 2-3 لائنز لگا کے چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بعد میں مجھے میری ماما کہتی ہیں کہ ساری لائنز لگاؤ، اس طرح اچھا نہیں لگ رہا، پھر میں نے ساری لائنز لگا لی تھی۔ آپ کو میں لاسٹ پہ دکھاؤں گی اس کی فائنل لک۔ میں فٹنگ کی سلائی لگا رہی ہوں، اور یہاں پر میں نے صرف 3 لائنز لگائی تھی یہ اینکر دھاگے کی۔ مجھے یہ 3 لائنز ہی بہت اچھی لگ رہی تھی، تو میں نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر ہی بس رہنے دیا تھا، اور میں نے یہاں پر سلائی لگا رہی تھی فٹنگ کی۔ لیکن جب میں نے سارا اس کو ریڈی کر لیا تو میری ماما کہتی ہیں یہ تم نے کیا کی ہے، یہ اوپر بھی سارا اس کو کور کرو۔ پھر ماما کے کہنے پہ نا میں نے سارا اوپر سے بھی کور کر لیا تھا، آپ کو میں دکھاؤں گی۔ اچھا یہاں پر نا آپ ایک سائڈ پہ سلائی لگانے کے بعد یہاں سے چھوڑ کے پھر دوسرے پنجے سے سلائی لگانا سٹارٹ کیا کریں، اس سے جو ہے وہ ہماری سلائی بہت ایکول لگتی ہے اور فنیشنگ آ جاتی ہے۔ تو ماما جب سم ٹائم کوئی باتیں کہتی ہیں نا مان لینی چاہیے، لیکن سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ میں ماما کی بات مان کے نا میرا کبھی کبھار نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں تھی یہ ساری لائنز لگی اچھی لگ رہی، مجھے صرف 3 ہی اچھی لگ رہی تھی، بٹ خیر کیا پتہ جب میں پہنوں تب اتنی اچھی لگے۔ اچھا اس کو بنانے کے بعد نا یہاں پہ سلائی لگانے کے بعد فٹنگ کی، اس کے بعد میں نے پھر سلائیاں لگائی تھی باقی جو رہ گئی تھی، تو ان میں میرے سے اتنی زیادہ فنیشنگ نہیں تھی آئی، کیونکہ ساری بات ہے میں نے اس کو اوور لاک بھی کروا لیا ہوا تھا، سارا اس کو ریڈی کر لیا ہوا تھا، اور اس کے بعد سلائیاں لگانا پھر مشکل ہی ہونی تھی۔ اور اس کے اندر میں نے نا پھر سارا اس کو ریڈی کرنے کے بعد ایک موتی لگا کے نا، اور یہ میں نے ٹسل بنا کے لگا لیے تھے۔ ٹسل مجھے نہیں تھے بنانے آتے، تو میں نے نیٹ سے سیکھ کے اور بنا کے لگا لیے تھے۔ تو جب دوبارہ کبھی ویڈیو بناؤں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ ان کی بیکنگ شیئر کر دوں گی کس طرح سے اس کو بناتے ہیں۔ اور یہ ہے ہمارا جو ڈیزائن، بہت اچھا لگ رہا ہے، ویسے لگ تو اچھا رہا ہے بٹ آئی ڈونٹ نو وائی مجھے نہیں اتنا اچھا لگ رہا۔ خیر جب میں پہنوں گی کیا پتہ تب بہت اچھا لگے، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں اس کی لک بھی شیئر کروں گی کس طرح سے پہنا ہوا لگتا ہے۔ اور تب تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اچھا سا کمنٹ کرنا ہے، اور کمنٹ میں لاسٹ بھی بتانا ہے آپ کو میرا ڈیزائن کیسا لگا۔ اور آئی ڈونٹ نو وائی کہ میں جو آج کل ویڈیوز پوسٹ کر رہی ہوں اس کے اوپر اتنے اچھے ویوز ہی نہیں آ رہے، حالانکہ میں نے اتنی محنت کے ساتھ میں ویڈیو بناتی ہوں، اور میرے تھمبنیل بھی پہلے سے بہت ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں، بہت محنت کر رہی ہوں ان کے اوپر بھی، بٹ آئی ڈونٹ نو وائی کہ ویوز ہی نہیں آ رہے اتنے خاص۔
پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یوٹیوب کو آج کل میرے چینل کے ساتھ، بٹ الحمدللہ مونیٹائز بھی ہو گیا میرا چینل اور اچھا جا رہا ہے، بٹ آج کل ویوز نہیں آ رہے، بس یہ تھوڑا سا میرا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو، ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ایمان اور صحت دونوں کا۔ اللہ حافظ۔